الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان کا مطالعہ کر رہے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ کس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہودیوں نے بہتان لگایا، الزام لگایا کہ وہ جادو کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو جیسا کفر نہیں کیا، اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا تھا۔ آج ہم جہاں سے آغاز کریں گے وہاں سے ہاروت اور ماروت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہی ہاروت ماروت ہیں جن کے حوالے سے بہت سے قصے، کہانیاں، من گھڑت کہانیاں میں نے بھی سن رکھی ہیں، آپ نے بھی یقیناً سنی ہوں گی کہ ان فرشتوں کے اوپر صریحاً الزامات لگائے گئے، بہتان لگائے گئے۔ کسی نے کہا کہ انہوں نے نعوذ باللہ زنا کیا، کسی نے کہا کہ عورت پر فریفتہ ہو گئے، کسی نے کہا شراب پی، کسی نے کہا قتل کیا۔ استغفر اللہ، بہت زیادہ ان کے اوپر الزامات لگائے گئے اور بہت زیادہ ان کے اوپر الزام تراشیاں کی گئیں، لیکن ان تمام چیزوں کا نہ تو قرآن سے ثبوت ملتا ہے اور نہ ہی احادیث سے ثبوت ملتا ہے۔ در حقیقت یہ تمام اسرائیلی روایات ہیں، یہود و نصارہ کی کتب میں یہ باتیں ہیں جنہیں مسلمانوں نے بھی کوٹ کرنا شروع کر دیا ہے، پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرماتی ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ یہاں سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتے اتارے، نازل کیے۔ اب ان کو زمین پر اتارا کیوں گیا؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں اس لیے نازل کیا تھا، اس لیے بھیجا تھا کہ لوگ گمراہی میں پڑ چکے تھے۔ اور وہ گمراہی کیا تھی؟ کہ شیاطین جن جو تھے وہ جادو سکھا رہے تھے اور یہی کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام بھی جادو کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزات عطا کیے ہوئے تھے۔ اب لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہوتا ہے، تو تمام لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جادوگر سمجھنے لگے تھے، جن میں مسلمان بھی شامل تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دو فرشتوں کو نازل فرمایا تاکہ یہ زمین پر جا کر لوگوں کو جادو اور معجزے کے درمیان فرق بتلائیں، فرق سکھائیں کہ جادو میں اور معجزے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اصل میں جادو کے پیچھے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے جادوگروں کا مقابلہ رکھا تھا تو جادوگر بہت زیادہ اونٹوں پر رسیاں لاد کر لے کر آئے تھے، اور جب انہوں نے اسے زمین پر چھوڑا تھا تو آنکھوں کا دھوکہ ہوا اور وہ سانپ بن گئی۔ یہ ہے جادو۔ اس کے پیچھے اسباب اختیار کیا گیا، منتر وغیرہ پڑے گئے، رسیوں کو اکٹھا کیا گیا، اونٹوں پر لاد کر لے کر آیا گیا۔ تو جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنا عصا زمین پر رکھیے، آپ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پر رکھا تو وہ اژدھا بن گیا۔ یہ معجزہ ہے، اس کے پیچھے کوئی اسباب اختیار نہیں کیا گیا۔ معجزہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہوا کرتا ہے، جادو کے پیچھے اسباب ہوا کرتے ہیں، اسباب کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اب اس فرق کو لوگوں کے درمیان واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو زمین پر اتارا تھا۔ اب شیاطین کیا کر رہے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ شیاطین کیا کر رہے تھے کہ وہ جادو کو سکھاتے تھے لوگوں کو
اور اس جادو کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوایا کرتے تھے، رشتہ کمزور کر دیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے کہ شیطان کا جو سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے، سب سے پسندیدہ کھیل، وہ میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی کروا دینا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان خلل ڈال دینا ہے، ان دونوں کے رشتے کے درمیان کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دینا کہ وہ ایک دوسرے پر شکوک و شبہات کا مظاہرہ کرنے لگ جائیں اور وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ یہ شیاطین کے کام ہے۔ تو فرشتے ان لوگوں کو ان چیزوں سے باز کرنے کے لیے، روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس زمین پر اتارے تھے، نہ کہ ان معصوم فرشتوں پر جو ہم لوگوں نے بہتان لگا دیے کہ انہوں نے جو ہے یہاں پر فیصلے کیے، پھر انہوں نے عورت سے جو ہے برائی کا ارادہ ظاہر کیا، شراب پی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں من گھڑت ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث سے کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ہاروت اور ماروت نے زمین پر آ کر برائی کو اختیار کیا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت شیاطین کا رد فرما رہے ہیں اور تنبیہ کر رہے ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جو بھی یہ گھناؤنے کام کرے گا یا جادو منتر وغیرہ کرے گا، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوائے گا، وہ یہ بھی یاد رکھے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جب تک اللہ رب العزت کی ذات نہیں چاہے گی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب تک اللہ رب العزت کی ذات نہیں چاہے گی تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہاروت اور ماروت جو ہے وہ لوگوں کو جادو اور معجزے کے درمیان فرق بتایا کرتے تھے اور انہیں متنبہ کیا کرتے تھے، تنبیہ کیا کرتے تھے۔ فلا تکفر، خبردار کفر نہ کرنا۔ کفر نہ کرنا کیا مطلب؟ کہ جادو منتر وغیرہ نہ کرنا۔ وہ اس چیز سے خبردار کیا کرتے تھے۔ پھر اس آیت میں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اس آیت میں یہ مومنین کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ اس جادو سے کسی کو نہ تو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ اس سے جب تک اللہ نہیں چاہیں گے نا، کسی کو اس سے نہ تو فائدہ پہنچے گا اور نہ ہی کسی کو اس سے نقصان پہنچے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، جو لوگ اپنی جانوں کو بیچ کر یہ جادو منتر وغیرہ خریدتے ہیں، یہ سیکھتے ہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ یاد رکھیے کہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی مغفرت کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا۔ یہ بھی ایک شرک ہے، جادو بھی شرک کی ایک قسم ہے، شرک ہے یہ۔ اور اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت اور جس کو چاہے بخش دے لیکن مشرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ جو جادو ٹونے والے کاموں میں پڑے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، اس آیت کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے۔ نمبر 1 کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ تو کفر کیا یعنی کہ جادو نہیں کیا، اللہ رب العزت نے ان کو معجزات عطا کیے تھے۔ دوسرا یہ بتایا گیا کہ شیاطین کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیروکاروں کو گمراہ کر رہے تھے جادو وغیرہ سکھلا کر۔ پھر تیسری بات یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ہاروت اور ماروت کو زمین پر اس لیے بھیجا کہ وہ زمین پر لوگوں کے درمیان معجزہ اور جادو کے درمیان فرق کو واضح کر سکیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس آیت میں مومنین کو تسلی دی، وہ اس جادو ٹونے سے نہ تو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان حاصل کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ پھر یہ چیز بھی ثابت کر دی کہ جو شخص اس غلط کام میں ملوث ہوگا، اس شیطانی کام میں، شیطانی فعل میں ملوث ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ شیاطین کا کام کیا ہے؟ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا۔
آج ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے، یہ چیز عام ہو چکی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے عدالتوں میں زیادہ تر کیسز طلاقوں کے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جدائیاں ڈل چکی ہیں۔ میں نے اور آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے کہ ہم نے شیاطین کی باتوں میں نہیں آنا، شیاطین کے افعال میں نہیں پڑنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پڑھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے باعث رحمت بنا دے، باعث مغفرت بنا دے، اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔